زندگی کا مقصد سمجھو. قرآن میں بھی اللہ فرما رہا ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، تم کیا یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ اللہ نے کسی کو بیکار نہیں پیدا کیا. تم چوک پر، چوراہوں پر، گٹر نالوں پر بیٹھ کر اپنی زندگی کو تباہی پر نہ لے جاؤ. تمہارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے نوجوانوں، تمہاری زندگی بڑی قیمتی ہے. صحابہ کی زندگی کو دیکھو، اللہ اکبر. تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ سخت بولتے ہیں. ایک گاؤں گیا تھا، کچھ لوگوں کو ڈر لگتا بھی ہے، تو سیکریٹری صاحب تھے گاؤں کی کمیٹی کے، کان میں مجھے کہتے ہیں حضرت وہ تھوڑا سا شہادت پہ وغیرہ بیان مت کیجئے، بچے بہت اکسا ہو جاتے ہیں، بچے بہت زیادہ الگ مائنڈ کے ہو جاتے ہیں. میں 1.5 گھنٹہ شہادت پہ ہی بیان کی. کہا جس چیز کو تم اپنی قوم سے چھیننا چاہتے ہو میں وہ دینا چاہتا ہوں. تمہیں کیا پتا ہے شہادت کی لذت کیا ہے؟ غیروں کے تلوے چاٹنے والوں کو کیا خبر ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفا کے لیے جن بچوں نے اگر عزم بھی اٹھایا ہے ان کے حوصلوں کو نہ توڑو. بس بات ہم اتنی کرتے ہیں کہ ہم غیر قانونی کام نہیں کرتے. جی ہم غیر قانونی کام نہیں کرتے. میں نے آج تک بارہا یہ کہا ہے، پوری دلی سے لے کر ممبئی تک پتہ نہیں کتنی ایجنسیاں بار بار تفتیش کے لیے آتی ہیں، جو بھی کہ کیا خفیہ میٹنگ ہے، خفیہ پلاننگ. آج تک ہم نے کوئی سیکریٹ میٹنگ کی ہی نہیں، کوئی خفیہ پلاننگ کیا ہی نہیں، نہ ہی کسی کے مارنے کا، نہ ہی کسی کی پلاننگ کا. اس لیے کہ ہم تربیت چھپ کر کے انڈر گراؤنڈ نہیں دیتے، میدانوں میں علل اعلان کہتے ہیں. جو بھی بات کر رہے ہیں یہ ممبر پر کر رہے ہیں. بات سنو میں کیا کہہ رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ابھی میری جوانی ہے، میں جوانی میں ابھی عیش کروں گا، آپ مدینے کے اس دولہے کے بارے میں کیا کہو گے جس کی آج ہی شادی ہوئی؟ سیدنا حنظلہ اپنی دلہن کو لے کر گھر آئے ہیں، رات شب عروسی منا رہے، سہاگ رات. یہ ایک مرد کے لیے زندگی کی خوبصورت رات کہی جاتی، اس کے ارمانوں کی رات ہے. دلہن کے ساتھ شب وصال میں ہے. باہر کسی نے ڈھنڈورا اور ندا دی، یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا الى الجہاد فی مرضات اللہ. اے مسلمانوں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جہاد کی طرف نکلو اللہ کی رضا کے لیے. احد کے میدان کی طرف حضور پاک تشریف لے جا رہے ہیں. بستر چھوڑ کر آج کا دولہا اٹھ گیا، رات کو اٹھا، اپنی شریک حیات سے کہا الوداع، چاہو تو طلاق لے لو، بقیہ زندگی عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کر لے لو، یا پھر اللہ کی مرضی پر قائم رہو. خاتون وہ نہیں تھی جو پاؤں پکڑ لے اور بیڑیاں ڈال دے جوان کو کہ کہاں مجھے ابھاگن بنائے جا رہے ہو، ایک رات لائے ہو کس کے حوالے چھوڑ جا رہے. نہیں، خاتون مدینہ تھی، کہتی ہے اے میرے سرتاج اللہ حافظ، جاؤ، صحیح سلامت آؤ گے تو غازی کی بیوی کہلاؤں گی، شہید ہو گئے تب بھی فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں گی. جاؤ، واہ واہ، اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے ہو. بیڑیاں کس بات کی، اجازت کس بات کی. وہ حنظلہ دوڑتے ہوئے میدان جہاد میں شریک بھی ہوئے، جن کی جانوں کی اہمیت تھی کہ نہیں میرے عزیز، ان کی اپنی لائف، ان کا اپنا مشن، ان کی اپنی زندگی تھی یا نہیں، لیکن انہوں نے سب کچھ حضور کے لیے وقف کر رکھا تھا. عزت نبی کے قدموں میں ڈھونڈا ہے. جب میدان احد میں شریک ہوئے، اتفاق یہ ہے کہ دوسرے دن سیدنا حنظلہ کی شہادت بھی ہوئی. جس دن کسی کا ولیمہ ہو اور اس دن اس کی لاش میدان میں پڑی ہوئی ہو، یہ مظہر کہیں نہیں دیکھ سکتے. یہ صرف مصطفیٰ کے دیوانوں میں ملتا ہے، صرف مصطفیٰ کے دیوانوں میں. بے شک. ولیمے کے دن شہادت ہو چکی ہو، حضور نے فرمایا سب کی لاشیں جمع کرو. صحابہ کہتے سب کی مل گئی، حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی ہے میدان میں. حضور سے جب یہ کہا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر جھکائے تھے. تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا فلاں جگہ پر حنظلہ کی لاشیں لے آؤ. صحابہ اس جگہ گئے تو دیکھا حضرت حنظلہ کی لاش تو ملی،
पूरे जिस्म पर गुस्ल दिए हुए कतरात टपक रहे, उठा कर लाए। हुजूर ने फरमाया इसको अल्लाह के फरिश्ते उठा ले गए थे और गुस्ल दे करके लाए। सुभान अल्लाह। मसला तो यह है कि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, वो जिन कपड़ों में शहादत पाया है उसी में उसे दफन किया जाता है। शहीद के लिए गुस्ल भी नहीं, कफन भी नहीं। फिर ये हंजला को तन्हा 70 शहीदों में एक ही शहीद को गुस्ल क्यों है? मेरे आका फरमाते हैं उसकी बीवी से पूछो तुम्हें पता चलेगा, बीवी से पूछो मालूम पड़ेगा। रात को ये अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर चुका और इस पर गुस्ल वाजिब था, सिर्फ इसलिए दौड़ता हुआ मैदान में आ गया कि कहीं मैं रसूलुल्लाह से पीछे ना हो जाऊं, अल्लाह, कहीं जमात से पीछे ना हो जाऊं। गुस्ल करने तक भी नहीं ठहरा। इसीलिए ताजु शरिया ने कहा जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, वाह, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वो सहाबा का मेयार है, सहाबा का मेयार। हर एक सहाबी तुम्हारे सामने लाकर दिखाऊं, उनके सामने इसके सिवा कुछ नहीं है। उसी मैदान उहद में एक खातून दौड़ती हुई आ रही थी, पता है, जिसका एक जुमला पूरी दुनिया में मशहूर है। खातून मदीना का एक जुमला, जिनके भाई, जिनका शोहर, जिनका बेटा, जिनका बाप, 4 रिश्ते शहीद हो गए थे। उस खातून को जब खबर दी गई थी तो उसने पूछा अल्लाह के रसूल कैसे हैं, आमिना के लाल कैसे हैं? जब बताया गया कि हुजूर सलामत हैं तो क्या कहती, अरूनी अंजुरी लए, ऐसे ने खबर मत दो, दिखाओ मुझे, मैं दीदार तो करूं। जिसका बेटा मैदान में शहीद हो चुका हो, जिसका भाई लाश के साथ मौजूद हो, जिसका शोहर खून में लथपथ हो, वो खातून कहती है आमिना के लाल को देख लो। देखने के बाद एक जुमला कहा था, वो जुमला हम गरीबों के लिए ढारस है। मैं पढ़ता हूं इस जुमले को वजीफे के तौर पर, सच कह रहा हूं, वजीफे के तौर पर, तस्बीह के तौर पर। उस खातून ने हुजूर को देखते ही कहा था, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, है अल्लाह के रसूल अगर आप सलामत हैं हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत छोटी है। वाह वाह, अगर आप हैं मेरे आका, मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत। सुभान अल्लाह। उनका ये जुमला आज भी याद करता हूं। जब कभी दर्द हो, तकलीफ हो, हुजूर की तरफ मुखातिब होकर के अर्ज करते, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, आका अगर आप हमारे साथ हैं तो हर मुसीबत छोटी है, हर सितम, हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा। वाह वाह वाह, बस यही जिंदगी है मेरे अजीज, यही जिंदगी है। ये वफादारी के साथ जब हमारा जवान खड़ा हो जाए, जीना मरना है सब कुछ किसके लिए? नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए।